کہ کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا تھا 2018 کے الیکشن میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں ڈیلیور نہیں کیا. یہ الزام لگتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہم نے وہاں K4 کا منصوبے کا آغاز کیا, KCR کراچی سرکولر ریلوے کا آغاز کیا, فریٹ کوریڈور KPT سے پورٹ قاسم تک اس کا آغاز کیا. چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب سعید. میرے ساتھ اس وقت جو پرسنالٹی موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. فکسٹ کے بانی جنہوں نے کراچی سے کام سٹارٹ کیا اور نوجوانوں میں ایک آئیکن بنے اور پورے پاکستان میں نام کمایا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے MN بھی رہے اور آج لاہور آئے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے. تو لاہوریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور خان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لاہور تشریف لائے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کراچی میں جو جلسہ تھا وہ کامیاب کروانے کے بعد اب لاہور آئے ہیں. اب لاہور کے جلسے کو کل کتنا کامیاب ہوتے یہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو کراچی میں جو آپ کا جلسہ کیا بہت کامیاب جلسہ رہا، اس کے لیے مبارکباد. لاہور میں کل جلسہ ہونا چاہیے، کیا امیدیں ہیں، کیا یقین ہے آپ کو لاہوریوں سے؟ دیکھیں ہمیں امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ جس قدر اس وقت لوگوں کا رجحان ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ کوئی عام سیاسی کیمپین نہیں، یہ انقلاب ہے کہ لوگ ہم کسی کو نہ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، نہ کوئی بسیں دے رہے ہیں، نہ شہر میں کوئی پوسٹر. میں کراچی کا بتاؤں، کوئی پوسٹر بینر نہیں لگایا ہم نے، کوئی موبلائزیشن کیمپس نہیں لگایا ہم نے. لوگ خود آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہے، بوڑھا بچہ جوان خواتین، وہ سب خود پہنچ رہے ہیں، ایک قومی فریضہ سمجھ کے پہنچ رہے ہیں. اور سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید غلامی برداشت نہیں کرنی، اور یہ جو سازش سے آئے ہوئے 3 چور ادھر آ کے مسلط ہو گئے، ان کو مسترد کرتے ہیں یہ لوگ. اور اب سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان کو واپس لانا ہے. اللہ نے ہو سکتا ہے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہو کہ مزید بلیک میلنگ نہ ہو، مزید کمپرومائزز نہ ہو. میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کیسے یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے، کیسے یہ لوگ اپنی ڈیمانڈز اپنی ذات کو فوقیت دیتے تھے، نہ کہ عوامی مسائل کو، نہ کہ کلیکٹیو ملکی مسائل کو. اور اس کی وجہ سے بہت سی جگہ فیصلے میں رکاوٹیں آتی تھیں. سر کراچی سے آپ MN منتخب ہوئے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا تھا 2018 کے الیکشن میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں ڈیلیور نہیں کیا. یہ الزام لگتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. میں اس پہ مختلف جگہوں پر بڑی تفصیل میں بتا چکا ہوں. ایک تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے وسائل، اختیارات، ڈپارٹمنٹس، منسٹریاں سب صوبے کے پاس ہوتی ہیں. کوئی MNA کے مجھے بتائیں نا، لاہور میں یہاں پہ MNAs نون لیگ کے، کوئی بلدیاتی مسئلہ ہوتا، کسی سڑک ٹوٹی ہوتی یا کچرا ہوتا یا کیا، آپ MNA کو پوچھتے یا آپ صوبائی محکموں کو، اداروں کو پوچھتے جن کی ذمہ داری ہے یا جن کے پاس وسائل ہے؟ تو اسی انداز میں MNA کا کام ہے قانون سازی کرنا. کراچی میں ہم وہاں سے 14 MNAs الیکٹ ہوئے. بدقسمتی سے ہمارے پاس ادارے نہیں تھے جس سے ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکتے. ادارے سارے صوبے کے پاس تھے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اپنا ووٹ کا حق جانتے ہوئے تحریک انصاف نے میگا پروجیکٹس دیے کراچی کو، اور جو بدقسمتی سے کراچی کی ضرورت بن گئی تھی. میں بتاؤں بڑا شارٹ سا، ہم نے وہاں K4 کا منصوبے کا آغاز کیا، KCR کراچی سرکولر ریلوے کا آغاز کیا، فریٹ کوریڈور KPT سے پورٹ قاسم تک اس کا آغاز کیا. گرین لائن جو یہ BRT ہے وہ وہاں پہ لے کر آئے. 80 بسز تھی وہاں. 50 فائر ٹینڈر دیے وزیر اعظم نے اس شہر کو. اس کے علاوہ تو یہ سارے پروجیکٹس جو ہے، یہ پھر سے میں کہوں، یہ سب ان کا کام تھا کرنے کا. یہ سب اس صوبائی نوعیت کے، آپ کے بلدیاتی نوعیت کے کام تھے. اب مجھے بتائیں، وہ کسی دنیا کے کسی شہر میں یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر جا کے ایک شہر کے نالے صاف کر رہا ہو؟ کراچی میں 3 بڑے نالے، اورنگی، گجر، محمود آباد، 35 ارب کی لاگت سے وزیر اعظم کے حکم پر FWO یعنی فوج کا ایک ذیلی ادارہ وہ جا کر وہاں کام کرتا ہے. کسی ملک میں یہ ہوتا ہوگا کہ فوج نالے صاف کر رہی ہو، نالوں پر تعمیرات کر؟ تو کراچی میں ایسا کیوں ہے؟ مجھے بتائیں کہ پشاور میں BRT صوبائی حکومت لے کر آتی، یہاں پر میٹرو بس ہو یا اورنج لائن ہو وہ صوبائی حکومت لے کے آتی. کراچی میں واحد ایسا شہر کیونکہ وفاقی حکومت کو گرین لائن بس دینی پڑتی، کیونکہ وہاں نااہل بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ 14 سال سے جن کی حکومت ہے انہوں نے ایک ٹکا نہیں لگایا شہر پہ. مجبوراً لوگ وفاق کی طرف دیکھتے اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا. سر آپ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے، تو کیا سمجھتے ہیں سسٹم میں خامیاں تھی اور اس سسٹم میں خامیاں ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں بڑا سب سے اہم چیز جو میں مس کر گیا،
کراچی کے ایم این ایس کو وزیر اعظم عمران خان نے 10 ارب روپے دیے صرف ایم این ایس کو اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے. اور یہ صرف تحریک انصاف کے نہیں تھے, 14 ایم این ایس تو ہمارے تھے, 4 ایم این ایس ایم کیو ایم کے تھے, اور ایک ان کی ریزرو سیٹ کی خاتون کو بھی ترقیاتی کام کے لیے پیسے دیے. یعنی یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کراچی والے ان سے سوال کریں, خالد مقبول سے, یہ جو اسامہ قادری, امین الحق ہے, ابھی وزارتیں نہیں لے رہے کہ ان کے حلقوں میں 55 کروڑ روپے 3.5 سال میں نے اپنے حلقے میں 55 کروڑ روپے خرچ کیے, 70 سے 80 اسکیمیں کی. ان سے پوچھا جائے انہوں نے عمران خان کا پیسہ کہاں, کس پر, کیسے خرچ کیا. اس کے علاوہ اس سال صرف 7.5 ارب روپے ایم کیو ایم کو دیے گئے. وہ پورے کراچی میں کہیں بھی اسکیم پروپوز کر سکتے, ترقیاتی اسکیم, اور کام کر سکتے. عوام پوچھے ان سے کہ عمران خان نے آپ کو پیسہ دیا, کیا کیا اس کا, شہریوں پہ لگا نہیں لگا, کسی کو سہولت ملی نہیں ملی. تو یہ بات کرتے, ایم کیو ایم کی کال پہ, ڈیمانڈ پہ پورے ملک میں مردم شماری پی ٹی آئی نے کروانی تھی اس سال. یعنی ان کی ایکسیپٹیبلٹی تھی, ان کی عزت احترام تھا. وزیر اعظم ان کو کھلے دل سے ہمیشہ ان کی بات سنتے, لیکن انہوں نے دغا کی, اور بڑا افسوس ہوا اس کو دیکھ. لاسٹ پہ ایک کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ایم این اے بننے کے لیے بہت زیادہ پیسے لگانے بھی پڑتے ہیں, اس کے بعد آپ نے ریزگنیشن دے دیا, تو یہ اتنا بڑا جھگڑا آپ کے اندر کس طرح آیا, کیا کاز تھی آپ کی؟ اور دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی؟ دیکھیں, پہلے تو مجھے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی, وہ بھی بندہ دیکھتے ہیں پہلے. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ, اور اللہ ایسے امتحان میں, اس کے علاوہ بھی اللہ نے کافی ایسے امتحان میں ڈالا جہاں پیسے سامنے تھے اور دوسری طرف ایمان سامنے تھا. تو یقیناً ایمان مضبوط تھا, اس کو ٹھکرایا. رہی بات کہ سیٹ پہلے بھی عمران خان کے نام پہ تھی, 2018 میں عمران خان کی امانت تھی, اس کا اللہ نے اس کے ذریعے مجھے یہ عزت بخشی, اس کا اعتماد تھا. وہ کہے گا سیٹ ہوگی, وہ انکار کرے گا سیٹ نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس وقت ملکی معاملات میری ذات سے بڑھ کر ہے. اس وقت عمران خان جس جہاد میں لگا ہوا ہے اس کا ساتھ دینا ہے, اور یہ سیٹ وغیرہ بہت چھوٹی چیز ہے. اس وقت میدان بڑا ہے, مارکا بڑا ہے, لڑائی بڑی ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس تاریخی موڑ پہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ سیٹ تو کچھ نہیں ہے. جی, عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی باتیں سنی. اب ان باتوں سے متفق کرنا نہ کرنا یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.